السلام علیکم، ویلکم ٹو اپنا بلاگ TLG۔ تلگنگ کے مضافاتی گاؤں نکا کوٹ کی سیر کرتے ہوئے آپ سے ذکر کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ ملک عراق کے صوبہ موصل میں نینوے شہر تھا۔ 1,20,000 قریب کی آبادی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی نصیحت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 لڑکے عطا فرمائے۔ ایک کی عمر 8 سال ہو گئی اور دوسرے کی 11 سال کے قریب۔ اتنی بڑی آبادی میں سے ایک آدمی بھی کلمہ نہ پڑھا، ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم پر عذاب نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم حق کو قبول نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا۔ کسی نے پوچھا، کتنے دن میں آئے گا؟ مختلف روایتیں ہیں، 3 دنوں میں، 40 دنوں میں۔ یہ 3 کی تعین رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کی۔ جس وقت دن قریب آنے لگے، بیوی بچے لیے اور چل پڑے کہ ان لوگوں پر تو عذاب آنا ہی ہے، ہم یہاں کیوں رہیں۔ یہ تفسیر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے۔ خیال ہوا، جس میری زبان سے 3 کا لفظ یا 40 دونوں کا لفظ نکلا ہے، رب تعالیٰ تو میری زبان کا پابند نہیں۔ خدا نخواستہ اگر عذاب نہ آیا تو قوم مجھے شرمندہ کرے گی، میں چلے ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک قافلہ نظر آیا۔ قافلے والوں نے کہا، یہ بیوی کون ہے؟ کہاں سے لے جا رہے ہو؟ فرمایا، یہ میری بیوی ہیں اور یہ میرے بچے ہیں۔ وہ زیادہ تھے، ان سے بیوی چھین لی۔ آگے ایک نہر آئی، ایک بچے کو نہر کے کنارے بٹھا دیا، دوسرے کو کندھے پر بٹھا کر اس کو عبور کرا کے دوسری طرف لے جاؤں گا۔ نہر تیز چل رہی تھی۔ دیان میں پہنچے تو بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا جس کو نہر کنارے بٹھا کر گئے تھے۔ گھبرائے تو دوسرا بھی گر گیا۔ ایک کو بھیڑیا لے گیا اور دوسرے کو نہر لے گئی۔ بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ آگے دریائے دجلہ یا فرات تھا۔ کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، یہ بھی ساتھ سوار ہو گئے۔ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ کشتی تھوڑی دور چل کے رک گئی۔ ملاحوں نے کہا، ہمارا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو کشتی نہیں چلتی۔ قرآن اندازی ہوئی، ان کا نام آیا اور ان کو دریا میں گرا دیا گیا۔ مچھلی نے نگل لیا۔ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن، 10 دن، 40 دن بھی لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے فرمایا، یہ تمہاری خوراک نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا۔ بعض فرماتے ہیں کہ تیسرا اندھیرا بادل کا تھا اور بعض فرماتے ہیں کہ تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ تو ان اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، مشکل کشا، فریاد درس دستگیر مگر آپ ہی ہیں۔ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے کہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں اپنے رائے سے دن متعین کر کے چل پڑا، آپ کی اجازت کے بغیر، یہ میری غلطی تھی۔ سورہ صفات آیت نمبر 144 میں آتا ہے کہ پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے ہوتے تو البتہ وہ ٹھہرتے مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ اس دعا کے بعد مچھلی نے ان کو کنارے پر ڈال دیا۔ ہل جل نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کدو کی بیل کو درخت بنا دیا اور ان پر چھا گیا، سایہ کیا تاکہ دھوپ نہ لگے۔ اور رب تعالیٰ کی قدرت کہ ایک ہرنی آتی ان کو دودھ پلا جاتی، جسم میں قوت و طاقت آئی، چل پڑے۔ دیکھا تو ایک قافلہ آ رہا ہے، ان کے پاس ان کا لڑکا تھا۔ فرمایا، یہ لڑکا میرا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی اس کے ورثاء کی تلاش میں تھے، ہم نے اس کو بھیڑیے سے چھینا ہے۔ فرمایا، میرا ایک بچہ اور نہر میں گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک ڈیرا ہے، ان کے پاس اسی لڑکے کی شکل کا ایک لڑکا ہے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی وارث مل جائے تو ہمارے پاس بھیج دینا۔ وہاں گئے تو دوسرا بچہ بھی مل گیا، دونوں بچے ملے، آگے بڑے خوش ہوئے۔ وہ قافلے والے جنہوں نے بیوی چھینی تھی وہ فرشتے تھے، رب تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ انہوں نے کہا، یہ لو تمہاری بیوی
اپنی امانت لے لو، ہم فرشتے ہیں، ہمیں رب تعالیٰ کا حکم تھا۔ ادھر یہ کارروائی ہوئی، ادھر قوم من اصل قوم سب نے توبہ استغفار کی، مسلمان ہو گئے۔ اس شہر میں ایک آدمی بغیر کلمہ نہ رہا۔ قوم استغفار کے بعد مسلمان ہو گئی، اس شہر میں ایک آدمی بھی بغیر کلمہ پڑھے نہ رہا۔ اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں 3 قومیں من حیث القوم مسلمان ہوئیں، پہلے عرب، دوسرے ترک اور تیسرے افغان۔ عرب جب مسلمان ہوئے تو کوئی عربی غیر مسلم نہ رہا۔ ترک جب عثمان اول کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو ان میں کوئی غیر مسلم نہ رہا۔ افغان جب مسلمان ہوئے تو ان میں بھی کوئی غیر مسلم نہ رہا۔ تو یونس علیہ السلام ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ ان کی تلاش میں نکلے کہ وہ اللہ کا بندہ ہمیں ملے تو ہم اس سے معافی مانگیں، اس کے پاؤں پکڑیں، پاؤں دھوئیں۔ ادھر سے یہ بھی جا پہنچے، قوم نے استقبال کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے سروں پر آ گیا تھا، ہم نے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پس ہم نے قبول کیا اس کی دعا کو اور ہم نے نجات دی اس کو پریشانی سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ پریشان حال آدمی کے لیے دعا۔ ایک بات سمجھ لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی پریشان ہو وہ دعا کرے جو مچھلی والے پیغمبر نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اخلاص اور توجہ کے ساتھ ایک دفعہ بھی ذکر کرے تو کافی ہے۔ کسی موقع پر کسی بزرگ نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ورد کیا، اب لوگوں نے اس کو پلے باندھ لیا، قطعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ویسے ہی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، گٹھلی کی جگہ 4 گراتے ہیں اور سارا دھیان رسگلوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھو، اثر ہوگا۔ اخلاص کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اخلاص دعا کا جز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ تو قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عبادات میں اخلاص کو اول رکھنا چاہیے، خلوص نیت سے فوکس ہو کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گھر میں ذکر اذکار کا اہتمام کریں اور گناہوں سے محفوظ رہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تاکہ آنے والی مصیبتیں ٹل سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہوئے کوئی کمی بیشی یا قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیتے ہوئے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معلومات، صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا ولاگ TLG کو لائک سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ مزید لوگوں تک اس پر وقت انفارمیشن پہنچ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔